So you believe in one part, La ilaha illallah. You also have to believe in Muhammad Rasulullah. I am a Hindu. Geographically, sister, the word Hindu was first used by the Arabs. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम को ना मानने वालों को मुसलमानों से शिकवे होते हैं, उनके बुतों की पूजा करने पर एतराज करने वालों से शिकायत होती है, उनको तबलीग करने वालों से मसला होता है। मगर क्या आपने कभी किसी ऐसे हिंदू को देखा है जो खुल्लम खुल्ला अपने मजहब के मानने वालों के परखचे उड़ा दे? आज आपकी मुलाकात ऐसी ही एक हिंदू खातून से कराते हैं जिसने कई मर्तबा बरमला इस बात का इजहार किया कि हिंदू अपने मजहब की पैरवी नहीं कर रहे, वो बुतों की पूजा करके गलत कर रहे हैं। आपको इस खातून के सवालात और डॉक्टर जाकिर नाइक से दिलचस्प बहस की पूरी तफसील हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ पेश करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन, पूजा नामी हिंदू लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे तो वो आम आदमी थे, उसके बाद खुदा ने उन पर अपना कलाम कुरान पाक नाजिल किया। मेरा सवाल ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों को ही इस इल्म से रोशनास किया और खुदा ने क्यों मुसलमानों पर ही कुरान नाजिल किया? क्योंकि खुदा किसी और का तरफदार नहीं हो सकता। बाकी दुनिया इस वक्त क्या कर रही थी जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से तबके को खुदा का पैगाम दे रहे थे और बाकी दुनिया को खुदा के कलाम से रोशनास कराने के लिए इतना तवील वक्त क्यों लिया जा रहा था और हिंदुओं को क्यों खुदा के कलाम से रोशनास क्यों नहीं कराया गया? हिंदू बुतों की पूजा करते हैं मगर उनके नजदीक भी खुदा एक तस्वुर है जो एक ही है, मगर बदकिस्मती से उसे मुख्तलिफ शक्लों में पेश किया गया। तो अगर यही तालीमात उस वक्त भी हिंदुओं को मिल जाती तो कितना अच्छा होता। With you, it has to be a concept. Hindus are believing idols, pictures, but or Ram, Bhagwan, whatever, but it is a concept and they have to be enlightened about it, that it is one. Hinduism also follows an almighty, which is a power, a divine power, but unfortunately it has been given in various forms. So this enlightenment, if Quran helps a Hindu to know this enlightenment, it is fabulous. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून की गलत फहमी दूर करते हुए बताया कि बहन, कुरान सिर्फ अरब या एक छोटे से तबके के लिए नाजिल नहीं किया गया था, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पूरी इंसानियत के लिए है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए नबी हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। एक और जगह फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आफाकी रसूल बनाकर भेजा गया है, यानी कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए वो नबी हैं। लेकिन अक्सर इंसान अभी तक कुरान की इस आयत को नहीं जानते जो हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अल्लाह ताला का कलाम तमाम इंसानों तक पहुंचाए। हर वो शख्स जो मुसलमान होने का दावा करता है, हो सकता है कि वो बाअमल मुसलमान न हो, उसका एक नाम अब्दुल्ला, जाकिर, मोहम्मद सुल्तान हो सकता है, लेकिन वो अमली तौर पर मुसलमान नहीं हो सकता। जैसा कि आपने हिंदू मजहब के बारे में दुरुस्त कहा है कि हिंदू भी अपने सहीफों की पैरवी नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आदाद शुमार के हिसाब से देखा जाए कि किस मजहब के लोग अपनी मजहबी तालीमात की अदायगी करते हैं तो इनमें इस्लाम सबसे ऊपर है। तादाद के लिहाज से देखा जाए तो ईसाईयत का मजहब मानने वालों में पहले नंबर पर है, ये 2 अरब लोग हैं, मगर दूसरे नंबर पर इस्लाम है जिसके मानने वाले 1.5 अरब से जायद हैं। लेकिन अगर मजहब पर अमल करने की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर मुसलमान आते हैं। और जहाँ तक मेरे इस लेक्चर की बात है तो बुनियादी तौर पर यह लेक्चर भी इन मुसलमानों के लिए है जो इस्लाम की सही पैरवी नहीं कर रहे और इन गैर मुस्लिमों को इस्लाम के करीब लाने के लिए है जिन तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंच रहा। इनको पैगाम देते हैं कि इस्लाम अमन और मोहब्बत का पैगाम है और दुनिया को यह साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है और मुकम्मल तौर पर दुनिया में अमन तब ही आ सकता है जब आप अल्लाह ताला के हुजूर अपनी मर्जी को सरेंडर कर दें। So these lectures are mainly those small percentage of Muslims who are not following Islam correctly to get them closer to Islam, and to those non-Muslims we want to give the message of peace, the message of love, and prove to the world that there is only one God. The ultimate peace can only come if you submit a will to Almighty God. That is the only way
to get ultimate peace. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کی شکایت بجا ہے کہ ابھی تک شاید آپ تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، مگر ہم یہ لیکچر اور کانفرنسز اسی لیے منعقد کراتے ہیں تاکہ ایسا ممکن بنایا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے پیس ٹی وی بھی شروع کیا گیا جسے 60 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور یہ تو کہہ سکیں گے ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ 6 کروڑ لوگوں کو ہم ہر روز یہی پیغام دے رہے ہیں۔ پہلے آپ تک اگر قرآن پاک کی تعلیمات نہیں پہنچی تو لیجئے اب ہم پہنچائے دیتے ہیں۔ بہن آج یہ پیغام آپ تک بھی پہنچ چکا ہے، قیامت کے دن بھی خدا کے سامنے یہ کہوں گا کہ میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اسے مانے یا نہ مانے۔ ناظرین، اس خاتون نے ایک اور بات کہنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ مسلمانوں کی طرح ہندوؤں کا بھی ایمان ایک خدا پر ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے اپنے صحیفوں میں بتایا گیا، کیونکہ ضروری پیغام ایک خدا کا ہے جس کی کوئی شکل کوئی شبیہ نہیں۔ ہندو بتوں کو پوچھ کر غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کا یہ پیغام ان ہندوؤں تک پہنچ جائے جو ایسا کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ میرے نزدیک ہندوازم کوئی برا دھرم نہیں ہے، خدا کا تصور موجود ہے اور خدا کو پانا ہی ہندوازم کا مقصد ہے۔ بس یہ مورتیوں اور بتوں کی بات نکل جائے تو ہندوازم بھی اسلام جیسا ہی ہے۔ It is the concept which is there in Hinduism, the misbelief that is followed in forms. But if following Hindu religion is not wrong, but following, because your aim is God, He is the supreme, He should not have form. But if this message is reached to Hinduism, you have won it. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر ہندو ایک خدا کو مانتے ہیں، تصویروں، بتوں، مجسموں اور مورتیوں کو نہیں پوجتے، تو وہ ایک طرح سے اسلام کے اس اصول پر عمل کر رہے ہیں جس کا نام توحید ہے۔ مگر اسلام کے کچھ اور بھی بنیادی تقاضے، اگر آپ ہندو صحیفوں کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے کہ آخری نبی نے آنا ہے۔ بھوش پرانا، پروتھری، کھنڈاتری، ادھیاتری، اترا ویدا اور دوسرے صحیفوں میں بتایا گیا کہ ایک آخری نبی نے دنیا میں آنا ہے اور لوگوں کو ہدایت دینی ہے۔ ہندو صحیفوں میں 100 سے زیادہ مرتبہ آخری نبی کا نام محمد بتایا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ کلکی پرانا میں آخری پیغمبر کو کلکی اوتار کہا گیا ہے، ان کے والد کا نام وشنو یاس بتایا گیا۔ وشنو ہندو میں خدا کو کہتے ہیں اور یاس کا مطلب بندہ ہے، یعنی خدا کا بندہ، اور یہی نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تھا، اور وشنو یاس کو عربی میں عبداللہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام سمتی بتایا گیا جس کا مطلب امن ہے، اور عربی میں امن کو آمنہ کہتے ہیں۔ کلکی پرانا میں بتایا گیا کہ وہ ماہدو کے 12ویں دن پیدا ہوں گے اور 12 ربیع الاول کی ان کی پیدائش کا دن ہے۔ ان کے 4 ساتھی ہوں گے جو 4 خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی، 4 خلفاء ہیں۔ پیش گوئی کی کہ وہ سنبالا میں ایک قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے، اور سنبالا مکہ کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے جو مکہ کا سردار خاندان تھا۔ اس صحیفے میں کہا گیا کہ وہ نبی شمال سے غار کی طرف جائے گا اور واپس آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف گئے اور پھر واپس آئے۔ کل ملا کر بات کریں تو یہ سارے اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح ہیں، مگر ہندو پھر بھی ان کو نہیں مانتے۔ اگر ہندوؤں کے ذہن میں ایک خدا کا تصور ہے تو یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو محمد رسول اللہ بھی پورا ہو جائے گا۔ Khulafai Rashidin. It says that he will be born in a place which is peaceful in Makkah. He'll be born in a house of the chief of Makkah, that is the Quraysh tribe. It says that he will go northwards from a cave and come back. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went from Makkah to Medina and came back. On and on, talking about Kalki Avatar. So you believe in one part, La ilaha illallah. You also have to believe in Muhammad Rasulullah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ اگر آپ ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو چاہے اپنا نام مسلمانوں والا رکھیں یا نہیں، مگر آپ مسلمان ہوں گی اور جنت میں جائیں گی۔ ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر صاحب مائک سے جانے لگے تو اس خاتون نے پھر کہا کہ بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، مگر ہماری منزل ایک ہی ہے، بس راستے مختلف ہیں۔ سارے راستے خدا کی طرف جاتے ہیں، تو پھر راستے جیسے بھی ہوں ہماری منزل تو خدا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصحیح کی اور کہا کہ بہن، منزل ایک ہی ہے مگر راستے مختلف ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا راستہ صحیح ہے مگر اصل میں وہ غلط ہے تو آپ کو بتانا میرا فرض ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہندو کہتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہندو ایک مذہب ہے تو آپ غلط ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے میں بھی ہندو ہوں۔ عرب لوگ ہندو اس کو کہتے ہیں جو انڈس ویلی سے آیا۔ میں جب عرب میں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ ہندی ہے۔ عرب جب ہندوستان آئے تو انہوں نے بھارت میں رہنے والوں کو ہندوؤں کا نام دیا۔ ہندو کسی مذہب کو ماننے والا نہیں بلکہ بھارت میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہے۔ ہندو کے مہا پنڈت سوامی ویویکانند نے کہا تھا کہ ویدا کو ماننے والوں کو ہندو نہیں بلکہ ویداناتس کہنا چاہیے، اور ویدا ہی کے مطابق اگر آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں اور آخری نبی کو مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ اس خاتون نے ایک بار پھر اپنا موقف رکھا اور کہا کہ خدا کو پانے کا تصور ٹھیک ہے مگر
یہ میرا ماننا ہے کہ اسلام ہی وہ دین نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بلکہ دین تو خدا کو پانے کا تصور ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ اگر آپ کو لفظ اسلام سے مسئلہ ہے تو آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اسلام کا مطلب اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کر دینا ہے، اور کچھ نہیں تو آپ بھی اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کر دیں۔ So as far as you follow the right things in the way that believe in one God and believing in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by deed you are a Muslim. So the religion can't be powerful. The ultimate power is Allah. Correct. Right? I agree Ultimate with you. power is God. And the religion of God, and the religion of God is the ultimate religion. So the There's only religion of one God religion. is not Islam. The religion of God is not Islam. Islam, Isn't it? if Islam is an Arabic word which is hurting you, you keep Islam aside. No. No. It's not hurting me. I'm telling you, it's sister. not hurting me. If it's not hurting you, nobody. No, sir. It is a bak word in itself. How it can hurt anybody? At least not an educated girl. MashaAllah, you're an educated girl, sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے آخری بات کی اور کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونا، یہ زندگی گزارنے کے لیے خدا کی طرف سے نازل کیا گیا دین ہے۔ اگر آپ کو خدا کو پانا ہے اور آپ کی منزل خدا ہے تو آپ کو اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا تو نہ کریں، مگر جو آپ کے ویدوں میں لکھا ہے اس کو مانیں، ایک خدا پر ایمان لائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر ان کی پیروی کریں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔